ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آرون گاؤں کے بارے میں بتاؤں گا۔ آرون گاؤں وادی چھچ کے دیگر دیہاتوں کی طرح ایک زرخیز گاؤں ہے۔ یہ گاؤں محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کے دوران آباد ہوا۔ مورخین کی رائے کے مطابق محمود غزنوی کے قافلے کے ایک گروہ نے ہزروں کے گرد و نواح میں قیام کیا تھا جو یہیں رہ گئے تھے، اور ان کی اولادیں آس پاس کے علاقوں میں مقیم ہوئیں، جنہوں نے ساتھ ساتھ نئے دیہات آباد کیے، جس میں گاؤں آرون بھی شامل تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس گاؤں کو آباد کرنے والے کا نام آرون خان تھا۔ آرون خان نے کندھارا، افغانستان سے آ کر یہ گاؤں آباد کیا۔ آرون خان کے 3 بھائی اور بھی تھے جنہوں نے ضلع ہزارہ میں گاؤں درویش اور جٹو تربیلا میں سکونت اختیار کی۔ اس کا تیسرا بھائی عمر خان تھا جو بے اولاد تھا۔ آرون خان کے 2 بیٹے تھے جو عالم خان اور زین خان کے نام سے مشہور تھے۔ گاؤں آرون اور باڑہ میں دونوں کی اولاد موجود ہے۔ پہلے یہ گاؤں دریا سندھ کے عین کنارے پر واقع تھا۔ دریا میں طغیانی کی وجہ سے تباہ ہونے پر موجودہ جگہ ایک قدیم ڈیری پر آباد کیا گیا۔ آرون خان ترین قبیلہ علیزئی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ تاریخ ہزارہ کے مصنف ڈاکٹر شیر بہادر نے ترین قبیلے کی آمد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بتائی ہے۔ آرون خان کی اولاد سے بستان خان ترین نے گاؤں ڈوئی آبی نزد درویش ضلع ہزارہ آباد کیا۔ ایک روایت کے مطابق آرون کی اولاد سے بھی 4 شخص تھے۔ ان میں سے ایک نے گاؤں جٹو نزد دربیلا، دوسرے نے خدا غرشین نزد حسن عبدال برہان، تیسرے نے ہندوستان میں شہر چنڈیالہ ضلع مراد آباد کی بنیاد رکھی، اور چوتھے بیٹے بستان خان نے ضلع ہزارہ میں ڈوئی آبی کی بنیاد رکھی۔ قلعہ ٹک کی تعمیر سے پہلے ہندوستان اور کابل کے درمیان آمد و رفت گاؤں آرون کے پتن سے ہوتی تھی۔ افغانستان اور دیگر ملکوں کے قافلے دریائے سندھ سے عبور کرتے تھے۔ آرون گاؤں کے بالمقابل خیبر پختونخوا کا مشہور تاریخی قصبہ ہے، جہاں سے سکندر اعظم نے دریائے سندھ کو عبور کیا تھا۔ اس قصبے کا نام اونٹ یا اونڈ ہے۔ قدیم راستے کا کچھ حصہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں موجود تھا، لیکن مقامی لوگوں نے ان پتھروں کو اکھاڑ کر اپنے مکانات کی بنیادوں میں لگا لیا۔ گاؤں آرون کے پتن سے کشتیاں اونڈ قصبہ تک آتی جاتی تھیں۔ آرون میں پٹھانوں کے علاوہ سادات، ملیار اور پیشاور خاندان بھی آباد ہیں۔ انگریزی دور میں اونٹ اور آرون کے درمیان دریائے سندھ پر 3 کشتیاں اور 12 ملاح مقرر تھے۔ ان کا سالانہ 624 روپے ٹھیکہ جو نہال چند کے پاس تھا۔ ایک روایت کے مطابق تاریخی قصبہ اونٹ کا جنوبی حصہ موجودہ آرون کی جگہ آباد تھا۔ سادات کے بزرگ گاؤں ٹوڈیر ضلع سوابی سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے جد امجد جناب سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن دولت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پولیس چوکی آرون دریائے سندھ پر واقع ہے، جہاں کبھی پرانی آبادی تھی۔ سید قدرت اللہ شاہ صاحب المعروف گوڑی والے بابا کا تعلق آرون گاؤں سے تھا۔ سید قدرت اللہ شاہ صاحب المعروف گوڑی والا بابا رحمۃ اللہ علیہ میاں بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ اکثر دوسرے گاؤں گھوڑے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے، جرگہ میں ان کی شمولیت سے فریقین میں صلح ہو جاتی تھی۔ اس خاندان کا شجر نسب 39 پشت پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ اگر اس گاؤں کی دینی وابستگی کی بات کی جائے تو گاؤں کے لوگ ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس وقت گاؤں میں بہت سی مساجد ہیں، جس سے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ گھروں میں تدریس کا کام ہو رہا ہے۔ مساجد میں ہر وقت چہل پہل لگی رہتی ہے۔ ہر مسجد میں صبح، عصر اور شام کے اوقات میں قرآن مجید حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان تمام مساجد میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اگر اس گاؤں کی ذریعہ معاش کی بات کی جائے تو گاؤں کے لوگوں کا بڑا پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ یہاں کے کسان ہر قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ کسان ان سبزیوں کو ہزروں کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں کی منڈیوں کو لے جاتے ہیں۔ گاؤں آرون کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک سے باہر بسلسلہ روزگار مقیم ہیں۔ اس میں امریکہ، انگلینڈ، ہانگ کانگ اور عرب امارات شامل ہیں۔ گاؤں کی تعمیر و ترقی میں ان پردیسی بھائیوں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ اگر اس گاؤں کے رسم و رواج کی بات کی جائے تو دیگر چھچ کے دیہاتوں کی طرح آرون گاؤں میں کھانا پینا، رہن سہن اور خوشی غمی کی تقریبات ایک جیسی ہیں۔ یہاں بلکہ تمام علاقہ چھچ کے دیہاتوں میں بھی ایک بات متفقہ طور پر مشترک ہے
کہ لوگ ہر قسم کی غمی خوشی میں تمام ناراضگیوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس گاؤں کے خوراک کی بات کی جائے تو مختلف قسم کی سبزیاں، گوشت، مکئی کی روٹی ساگ کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ گرمیوں میں لسی یہاں کے کھانوں کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے، جبکہ چائے بھی خاصی مقدار میں گاؤں کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر اس گاؤں کی تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو گاؤں کے کئی لوگ پولیس، تعلیم، فوج اور میڈیکل کے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے سکول موجود ہیں۔ اگر اس گاؤں کی ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو گاؤں کے لوگوں کے پاس موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیاں ہیں۔ گاؤں ہارون کے لوگ خرید و فروخت کے لیے حضر شہر کا رخ کرتے ہیں، جس کے لیے آج کل چنگچی، رکشا اور سزوکیاں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹانگا سواری استعمال میں لائی جاتی تھی۔ برٹش لوگ اپنی ذاتی استعمال کے لیے کاریں یا کیریاں خرید لیتے ہیں۔ کیریاں زیادہ تر ایئرپورٹ، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور غازی وغیرہ کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ہارون گاؤں کے قریب حضر چھچ انٹرچینج کے بننے سے گاؤں کے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے، جس سے راولپنڈی، پشاور وغیرہ جیسے شہروں کو سفر کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو ہے جو ہارون گاؤں کے بارے میں بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کی فوٹوگرافی کا کریڈٹ ارسلان خان کو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔